توجہ سے بات سنیے گا. فرمایا جبریل کیا عمر کو تم جانتے ہو؟ حضرت جبریل نے کی جی ہاں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ عمر کو عرش والے جانتے ہیں؟ یعنی کہ جو فرشتے ہیں. اور یہ توجہ رکھیے گا اگر میں رہتا ہوں نا سیالکوٹ میں تو مجھے سیالکوٹ کی خبروں کا پتہ ہوگا. یعنی جو میرے قریب والے آپ دتل میں بیٹھے تو آپ کو دتل گاؤں کی ساری خبروں کا پتہ ہوگا کیونکہ آپ کا مقام یہ ہے. میں نے کہا کہ جبریل کا مقام پہلا دوسرا تیسرا آسمان نہیں ہے بلکہ جبریل کا مقام سدرۃ المنتہا ہے. جہاں پہ کوئی نہیں جاتا وہاں پہ جبریل رہتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل یہ بتا کہ عرش والے عمر کو جانتے ہیں؟ تو فرمایا آقا زمین والوں سے کئی درجے زیادہ عمر کو عرش والے جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. پتہ چلا عمر وہ ہے کہ جس کو زمین والے نہیں بلکہ عرش والے بھی پہچانا کرتے ہیں. تو پھر یوں تو نہیں ہے نا کہ جس کو عرش سے دھتکارا گیا اس نے دیکھا نا عمر کو تو عرش والے بھی جانتے ہیں. جب عرشوں سے جنکارا گیا نکالا گیا جنت سے تو آج دنیا میں عمر کے نام سے دور بھاگ جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس عمر کے چرچے آسمانوں پہ ہیں زمین پہ تو رب نے اسے حکومت عطا فرما دی تھی. میرے دوستوں یہ ہے ایک فضیلت, یہ فضائل نہیں, ایک فضیلت حضرت عمر کی ان کی سیرت میں سے ہے. لیکن اگر ہم آگے بڑھتے جائیں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک اور سوال سرکار نے فرمایا جبریل سے. فرمایا جبریل یہ تو بتا میرے عمر کی فضیلت کتنی ہے؟ سرکار نے جب فرمایا نا جبریل یہ بتا عمر کی فضیلت کتنی ہے. آج ہم ایک جمعہ سن رہے ہیں, اگر کوئی دوسرا جمعہ بھی آ جائے نا تو شاید لوگ تنگ پڑ جائے اس وجہ سے. لیکن میرے سرکار نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ عمر کی فضیلت کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبریل کو عمر نوح عطا کی جائے, عمر نوح مطلب 1050 سال کی عمر, عرض کی آقا اگر عمر نوح بھی ہو اور بندہ عمر کی فضیلتیں بیان کرنے بیٹھ جائے تو فرمایا آقا 1050 سال یہ تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن عمر کی فضیلت ختم نہیں ہوتی. میں نے کہا جبریل وجہ کیا ہے؟ عمر کو عرش والے بھی جانتے ہیں, عمر کو تو بھی جانتا ہے, عمر کے زمین پہ چرچے ہیں, عمر کے عرش پہ چرچے ہیں. عمر کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر عمر کا چرچا شروع کر دیا جائے تو عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن عمر کا چرچا ختم نہیں ہوتا. تو جبریل نے فرمایا ہوگا ارے عمر وہ ہے جس نے دامن مصطفیٰ کو دیا ہے تو ساری دنیا مصطفیٰ نے عمر کو عطا فرما دی ہے. پتہ چلا کہ اگر بندہ مصطفیٰ کے ساتھ محبتیں جما لے تو مصطفیٰ کی شان اتنی اس بندے پہ عیاں ہو جاتی ہے کہ رب اس کے چرچے بھی پوری دنیا میں بلند فرما دیتا ہے. میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی ہر بات ہر پہلو یہ بڑا محبت بڑا بھی ہے اور بڑا جرت مند بھی ہے. یعنی کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر صرف ایک بات اگر چل پڑے نا کہ جرت عمر آ جائے ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ہمت ہے جو طاقت ہے وہ حضرت عمر والی آ جائے تو میں کہتا ہوں صرف اسی وجہ سے ہمارے معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں. اگر صرف عمر کی طاقت آ جائے, عمر کا روب آ جائے, عمر کا دبدبا آ جائے. میں مکمل واقعہ آپ کے سامنے نہیں کہوں گا, آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ, لیکن میں اس کے بعد کی بات کروں گا. جب حضرت عمر نے سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کی نا, مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ساڈے بھی کئی سنی ہوندے نا آنے نہیں قاری صاحب تسی نا سیدھی گل کریا کرو تے اسی کوئی حق تے نہیں ہیں یا اسی غلط گلاں پہ کرنے ہیں یا قرآن حدیث جو بارو گل کریے تو کوئی بندہ آکھے نا کہ جناب تسی غلط کیتے. اسی اگر عقیدہ بیان کریے, توحید بیان کریے, رسالت بیان کریے, صحابیت بیان کریے یا اولیت بیان کریے, اسی ہمیشہ قرآن جو بیان کیتے ہیں. حضرت عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی حق تے نہیں ہاں,
سرکار نے فرمایا عمر اللہ دی قسم جے دیکھو سے قدرت محمد دی جان سی حق تے ہاں تے عرض کی یا رسول اللہ جے سی حق تے ہاں تے پھر چھپ چھپا کے نمازاں کیوں پڑھنے پھر اس چھپ کے عبادت کیوں پہ کر رہے ہیں سانو عالم اعلان عبادت کرنی چاہیے میرے سرکار نے فرمایا کہ عمر فی الحال کفر دی جڑی ہے نا تعداد زیادہ ہے کفر دا جڑا نا اس ٹائم کہہ لو کہ فی الوقت کفر دا دبدبہ زیادہ ہے اس وجہ تو اسی چھپ چھپا کے عبادت کرنے ہیں تے حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے ہون بھی چھوٹو کہ عبادت کرنی ہے تے پھر عمر دے ایمان لے آندا فائدہ تے کوئی نہیں نہ ہویا سبحان اللہ یعنی کہ سرکار نے دعا کی تھی جمعے دی رات تے جن پچھلی رات نہیں گزری فرمایا جمعے دی رات سرکار نے دعا کی تھی یا اللہ مکے دے وچ دو عمر نے ایک عمر بن ہشام تے ایک عمر بن خطاب اللہ انہاں دونوں دے وچوں ایک بندہ دے دے تے پہلے عمر بن خطاب دا نام لیا اللہ انہاں چوں ایک دے دے تاکہ اسلام نو اے دے نال عزت ملے اسلام دے نال طاقت ملے جس ویلے سرکار نے عرض کی نا کہ مولا ایک دے دے انہاں چوں طاقت مل جائے پتہ چلیا جب بندے دا پتر ایک ہی ہوئے تے او کئی ہزاراں نالوں بہتر ہو جاندا ہوئے بندے دا پتر اے نہیں کہ جناب گڑی چار دہاڑے مشہوری دی لوڑ پئی یا پبلک سٹی دی لوڑ پئی تے سارے دے نعرے مارے تے بعد وچ جس گڑی جناب تھوڑی عوام نال لگ گئی تے پھر اپنی اصلیت باہر کڈ چھڈی اسی بھی دیکھیں جناب فیس بک تے بڑے مولوی یوٹیوب تے ایک ساڈے بھی ہے اتار ہے جدو چاہیے سی نا پلیٹ فارم عزت شہرت تے دعوت اسلامی دے نعرے پہ مار رہے ہیں امیرہ نے سنت یا شانہ بیان ہو رہی ہیں تے جس کری چار لوگ کی چمن چٹن والے لگ گئے نا تے آنے نے سانو انہاں دی سمجھ نہیں آ رہی اور میں کہا عقل دیا انیا جی وجہ تو تینوں عزت ملی ہے تیرے کولوں وہ عزت ہضم نہیں ہوئی تے جی وجہ تو عزت مل رہی ہے وہ ارتاد کی بھی ہضم ہو سکتا ہے میں نے کہا تسی تے لڑو ایک دم بند واسطے دو بندے واسطے 50 بندے واسطے یا تو ہانوں پوچھے جو ہو ڈالے یا تو ہاں مدرسے والے پر میں کہ شکر کرو اللہ کا کہ اتار او شیر ہے جنہوں سارا پاکستان بھی منتا ہے پوری دنیا میں یہ غلامی کرتی ہے آج کل نا بڑا ٹرینڈ بن گیا ہے جن نے کہتے ہیں نا مشہوری چار دیارے نال لگ گئے تو ساڈے بھی بولے والے بھائی جنہیں نا انہوں نے تھوڑا تاں چک دے نے تے او بعد وچ جدوں اپنی کھچ مار دینا پتہ چل جاندا ہے تے بھیڑیا سی لیکن الجرنا چنگا بندہ بن کے سامنے آیا سی لیکن اندروں تے کچھ ہور ہی نکل گیا تو میرے دوستو یاد رکھیا جے اگر زینا ہے نا تے یا کہ دلگیر محکم گیر ہو کے جی جاؤ ایک بندے تے لڑ لگ کے جینا تے جی جاؤ ایک کو درد ہو کے مر جاؤ جے اج نام ہی نہ بنے گا تو تہانوں تے پتہ ہی ہے اصحاب کہف دا کتا اصحاب کہف دے درد مر گیا درد نہ ہو کے رہ گیا انہاں دی ہو کے رہ گیا دنیا والے نہیں تکیا پھر ہر لوگوں کو یاد نہیں رکھیا ادو لیکن میں کہنا کئی ہزار سال گزر گئے اصحاب کہف دا کتا جڑا انہاں دا ہو کے رہ گیا انہاں دے درد آ کے بیٹھ گیا انہاں دا ہو کے سو گیا تے درد اکھاں بھی کر لیاں تے ہزار سال بعد رب فرماتا ہے او جے اصحاب کہف کو یاد کرنا ہے تے نال کتا بھی یاد کرنا پڑے گا کیونکہ ایک کتا او ہے جن دنیا چھڈ کے میرے ولیاں دے نال محبت نال جوڑ دیا اصحاب کہف دا کتا بیٹھا انہاں دے در تے لیکن اگر آج بھی کسی چیز سے کتمیر لکھ لئیے نا با حوالہ کتمیر اس کتے دا نا تو فرمانے وہ چیز کدی چوری نہیں ہوئے گی انہیں اونا دی حفاظت کیتی رب اے دے نا دے توہاڑیاں حفاظتہ کرے گا تو پتہ چلیا کہ وفاداری او ہے جڑی صدا روے نا کمان واسے وفاداریاں بدل نہ جان حضرت عمر نے عرض کیتے نا یا رسول اللہ اسی کوئی غلط تھا یا اسی حق تے نہیں فرمایا عمر حق تے ماں تے عرض کی سرکار چلو پھر باہر نکل کے عبادت کریے میرے سرکار نے فرمایا عمر حجے نہیں ویلا آیا تو فرمایا آقا جی حجے بھی ویلا نہیں آیا تے عرضی پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ پھر عمر دے ایمان دا فائدہ تے کوئی نہ سرکار نے فرمایا عمر کی کرنا ہے فرمایا آقا جی چلو میرے نال اگے اگے عمر جا رہے ہیں احمد نے سمجھے اگے اگے عمر جا رہے ہیں نال سرکار نے سارے صحابہ نے تے پیچھے میرے سرکار دے چاچا نے اگے عمر ہے پیچھے سرکار دے چاچا نے وہی چاچا سرکار دے حمزہ جڑے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جب عمر دے چنگی نیت نال آ جائے تے سو بسم اللہ
کہ اگر بہری نیت نال آ جائے تو میں وہ شرط آ کے بھیجاں گا. انہوں حمزہ بھی جا رہے ہیں، عمر بھی جا رہے ہیں. میں کہ حمزہ بھی شیر ہے، عمر بھی شیر ہے، انہوں تو ایک شیر نے تے جا رہے ہیں نبی کا لشکر لے کے. تے جس کہیں پہنچے حتیم کعبہ کے کول تے فرمایا سرکار تسی نماز پڑھو. عمر رکھوالی کرے گا. مکے والے آگے آنے تو عمر ایک ہی ہے. فرمایا مکے والے ہو اگر محمد اللہ نہ آئے آج عمر بھی نہ آیا ہے. کہ ہمت ہے تے آؤ بچہ یتیم کر دیا گا، بیویاں بیوہ کر دیا گا، کیونکہ آج عمر اسلام لے آیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. پتہ چلیا جب عمر آ جائے تو کفر نس جاتا ہے. عمر آ جائے تو کفر نس جاتا ہے. حضرت عمر اتنے کھلو گئے تو مکے والے آ گئے تھے. کسی شاعر نے بڑی مزے دیے تھے. اللہ کی سرکار نے فرمایا ہے، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ایمان لے آیا ہوں ساری بات بن گئی ہے تو اب پھر ایک معاملہ تو ہونا چاہیے نا. سرکار نے فرمایا عمر کیا ہونا چاہیے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ایمان لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو. آقا میرے ایمان لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو. پڑھیں گے آج کعبہ میں پھولوں کے جسم میں طاقت ہو. اور میں اڑا دوں گا میں سر اس کا آقا کفر کا جو نواب آیا. اور میں کیا کہا جو بھی کفر کا نواب آئے گا نا آج اس کے لیے عمر کافی ہوگا. عمر آج اس کا سر اڑانے کے لیے کافی ہے. میں نے کہا ایک تو عمر ایمان لے کے آیا تو دھوم دھام سے. اب جب سرکار نے فرمایا صحابہ ہجرت کرو، ہجرت کر کے صحابہ جا رہے ہیں. چھپ چھپا کے صحابہ ہجرت کرتے. لیکن جب حضرت عمر کی ہجرت کی باری آئی نا تو کپڑے وغیرہ پہنے، کمر پہ تلوار لٹکائی، میان سے بائی نکالی اور فرمایا کہ مکہ والوں بقیہ چھپ چھپ کے گئے ہیں. تم روکنا چاہتے تھے، آؤ آج خطاب کا بیٹا عمر بھی ہجرت کر کے جا رہا ہے. جس میں طاقت ہے عمر کو روک کے دکھائے. میں نے کہا عمر بن ہشام ابو جہل بھی دیکھتا رہ گیا، امیہ بن خلف بھی دیکھتا رہ گیا، ابو سفیان بھی دیکھتا رہ گیا، عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے کافروں کے تھن سارے دیکھتے رہ گئے. اب عمر ان کے سامنے ہجرت کر کے جا رہا ہے، سارے لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں. اب سارا کفر دیکھتا ہے، سارا کفر کھڑا ہو کے دیکھ رہے ہیں، لیکن عمر تنہا ہجرت کر کے جا رہا ہے. میں نے کہا تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ایک عمر بھی کھڑا ہو جائے تو رب سارے کفر میں اسے طاقت عطا فرما دیتا ہے. لیکن ہوئے عمر والا کون سی؟ فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار. کوئی اپنے دی چنگا سی تے غیراں واسطے سخت سی. تگڑا غیراں دے سی اپنے تے نہیں. ہن بندہ جناب کچھ چار پیو بھی کچھ نہیں، کسی دے نام تے شہرت مل جائے سارا کام ہو جائے، تھوڑی عزت لب جائے تے بندہ غیراں نو عاشق رسول آ کے تے اپنے نو رگڑے لائی جائے، غیراں نال جفیاں تے اپنے نال چاقو. میں کہ ایک عمر دا طریقہ نہیں. عمر دا طریقہ ہے تلوار غیراں واسطے نے، محبت اپنے واسطے ہے. نہیں تو رب پھر بڑے بڑے کچھ دکھا بھی دیتا ہے نا. المختصر میرا یہ موضوع نہیں ہے دوستو. فرمایا عمر او وے کہ جنہوں رب نے عظمتاں تے شاناں دتیاں، اینا مقام دتا. حضرت عمر کی عبادت دا بڑا نعرہ بجدا ہے. لیکن ایک چیز تسی کثرت نال شاید سنی ہوئے، حضرت عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ ایک دہاڑے سرکار دی بارگاہ چاہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. سرکار وجہ بھی کوئی نہیں دسی. نیک بھی ہے، پارسا بھی ہے، چنگی بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے. ہن ابا جی فرمانے نے طلاق دے دیو. شاید اسی یہ واقعہ سنے آئے ماں باپ دے ادب دے اندر، لیکن جیڑی گل میں سمجھان لگا نا وہ سمجھ آ جائے. فرمایا کہ ابا جی کہتے ہیں کہ طلاق دے دیو. سرکار نے فرمایا کہ عبداللہ طلاق دے دو. ہون حضرت عبداللہ نے طلاق دے دی. بعد میں حضرت عمر نے جس کے لیے پوچھا گیا نا کہ اے عمر تسی کیوں آپ کیا سی کہ طلاق دے دیو، وجہ بھی کوئی نہیں بنی. حضرت عمر فرماتے نے جس دن دی میرے پتر دی ہوئی نا شادی دے نال
تے پہلے عبداللہ روز جا کے سرکار دی حدیثاں لگاتار سویر تو شام تک سندا سی. ہن بیوی حسن والی مل گئی, اچھی اخلاق والی مل گئی. ہن عمر نے میرے پتر عبداللہ نے ترے مصطفیٰ تے جانا گد کر چھڑیا ہے. اوتھے تھوڑا ٹائم کہندا کل جلدی آ جانے تے فرمایا مینوں برداشت نہیں ہویا کہ ہوئے عمر دا پتر تے نبی دی بات وچ ٹائم نہ دے. فرمایا عمر تے او نے جڑا دنیا دی سرداری چھڈ کے محمد دا غلام بن گیا ہے تے پھر عمر دا پتر بھی محمد دا غلام ہے تے عمر دی ساری نسلاں محمد دا دنیا ہمیشہ غلام رہ دنیا. میرے دوستو اے حضرت عمر دی حقیقی معنی دے وچ محبت جڑی مصطفیٰ دے نال ہے, جڑی سرکار دے صحابہ دی محبت میرے نبی دے نال ہے. اج کے لوگ آ جاندے نا یارو ہو فلانا ہو گیا ہے. یوٹیوب دی دنیا تے فتنے تے بڑے نے. اگر میں تہانوں پوچھاں اج کل دے ایک نواں فتنہ جیلم دا کیڑا, کیونکہ کیڑا ہی ہوئے تے بندے نوں کدی ادھر ادھر سٹ بجدی رہندی ٹوٹ کے بولدا رہندا ہے. انہاں جناب ہوراں نوں ہر باری جدوں کوئی مسئلہ پیش آندا ہے نا تے کونتل کیمرہ لگا تے سیدھے آ کے بیٹھ گئے او جناب فلانے صحابی نا فلانے دا پتہ لڑ پے. تے میرا نظریہ اوتھے ہے وہ تو کون انہاں نظریہ پیش کرنے والا ہوئے نبی دا صحابی تے صحابہ دا نظریہ تو پیش کرے جنہیں بارے جناب آکھے کہ رب اینا تے راضی اے رب تے راضی تے آج 1400 سال تو بعد بندہ اٹھ کے آگے بیٹھے نہیں جی انہوں نے جھگڑے ہوئے تھے میں یہ کہنا وا میرا یہ خیال ہے. میں کہا پتر تیرے خیال دی اوتھے قدر و قیمت کوئی نہیں. اوتھے کوئی خیال ہے جڑا مصطفیٰ دا خیال ہے یا مصطفیٰ دا خدا دا خیال ہے. جس کڑی کون نہ آکھے اے رب نہ راضی نے رب اینا نہ راضی ہے تے ہن 1400 سال بعد بندہ اٹھ کے کہہ دے وہ جی آپس سے لڑ پے آپس سے بنا دا اے ہو گیا. اور میں کہا بے وقوفا 1400 سال کی کتاباں چ تنوں اے نظر آئے آپس سے لڑ پے تنوں کدی اے نظر نہیں آیا کہ ہجرت کیتی تے گھر کول کوئی سی نہیں سن صحابہ نے کند مار کے ادھا کر اونوں دے دیتا. میں تنوں یہ نظر نہیں آئی جدیاں دو بیویاں ایک نو طلاق دے کے دوسرے بھائی نے شادی کروا چھڈی جنہیں دو کھیت سن ایک دوسرے نو دے دیتا ایک کھیت سی ادھا دوسرے نو دے دیتا. میں کدی اے بھی تے بیان کرو نا آپ کدی اے بھی تے لوکاں نوں دسو نا یا صرف رفت دے پیسے دے اوتے تے انگریز دے پیسے دے اوتے مسلماناں نوں لڑانا سیکھیا ہے کہ جی صحابہ لڑتے رہے تو تسی بھی لڑو. اور میں کہا پاگلو صحابہ آپس سے لڑے نہیں بلکہ صحابہ ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو محبت دیتی ہے. صحابہ ایک دوسرے کے نال عقیدت کیتی ہے. صحابہ ایک دوسرے کا فائدہ کیتے نہ کہ صحابہ نے ایک دوسرے کے خلاف تلواراں اونج دی کڈیاں جن دی نہ بیان کیتی ہیں. تے میرے دوستو سوچن دی گل لے وے رب فرمائے کہ جنہیں گھوڑے تے صحابی بہ جائے منو دے پیراں دی کڈن والی خاک دی قسم ہے. میں کہ صحابی دے گھوڑے دی خاک دی قسم رب کھائے تے اج تک کمینہ صرف انسان اٹھ کے آکے اے دی چنگا نہیں تے او چنگا اونے او دے خلاف کیتا تے او دے خلاف کیتا. میں کہ قصور تیرا کوئی نہیں قصور او دا ہے جڑے تیرے ڈنڈ وچ جا رہی ہے. کیونکہ اگر کہنے نا پتر تخم چنگا ہوئے تے بندہ کام نہیں چنگے کرنا تو ہم سمجھتے ہو نا. اور فرمایا حلالی ہوئے تے کام بھی حلالیاں دے ہوندے تے وہ تے واضح چیز ہے. صحابہ دے نال بغض بندہ وہ نہیں رکھ سکتا یا تے حیض دی پیدائش ہوندا ہے تے یا پھر غیر دی پیدائش ہوندا ہے. اس کو علاوہ کوئی اور بندہ صحابہ دے نال بغض نہیں رکھتا. نبی دے آل دے نال کوئی اور بندہ بغض نہیں رکھ سکتا. اگر رکھے گا کوئی بغض تے دو شرطاں نے یا تے حیض دی پیدائش ہے یا غیر دی پیدائش ہے. اس کو علاوہ اور بندے دی پیدائش ہوئے تے حلالی ماں دا پتر ہوئے تے حلالی دودھ پیتا ہوئے تے نبی دے صحابہ تے آل دا کوئی گستاخ نہیں ہوندا گستاخ نہیں بنتا. ہمیشہ انہاں دے نال محبت کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکار دے صحابہ سن محبت کر کے دسی انہاں سانو طریقہ دسیا. کیوں؟ اج تسی گن لو 6 دہاڑے رہ گئے نے کو بولتے نہیں. 6 دہاڑے تو بعد نہ تانوں بڑے بڑے وڈے تے وڈے تو وڈے عاشق اہل بیت نظر آن گے جنہاں 10 دن جُتی بھی نہیں پانی جنہاں جناب بڑیاں سبیلاں ملانیاں سب کچھ کرنا ہے. آپ بھی پہلے اتنے پانی بند کر لیا تے ہن آپ بھی سبیلاں لا کے بہ جاندے نے 10 دہاڑے بڑے دعویٰ کریں گے محبت دا. لیکن اگر اہل بیت دے نام دے اوتے انہاں نوں آکھے نا 10 روپے اپنی جیب چوں خرچو تے موت پہ جاندی
یا بندہ آکے نا جے اہل بیت نے اپنی اولاد وقف کیتی ہے تسی بھی اپنی اولاد کو وقف کرو تے نال ہی ساری محبت خوش کر جاندی. میں کہ محبت اے نہیں، محبت تے او سی جڑا عمر بن خطاب سانو دس کے گیا ہے. آیا مال غنیمت لگا ڈیر، حضرت امام حسن آئے، عرض کی تھی امیر المومنین ساڈا حصہ دیو. حضرت عمر نے فرمایا اے شہزادے 1000 درہم قبول کرو. انہوں نے 1000 دیتے، وہ تشریف لے گئے. اس تو بعد آئے حضرت عمر دے اپنے پتر عبداللہ جنہ جنگ میں شرکت بھی نہیں تھی. امام حسن نے جنگ نہیں لڑی، حضرت عبداللہ جنگ لڑ کے آئے نے. جس کری آئے نا حضرت عبداللہ عمر دے بیٹے تے عرض کی آبادی میرا حصہ. فرمایا 500 فرد پتر تے چل تمہیں تے حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے تے عرض کی آباد جان میں اس ویلے دا جنگ کرنا وا جس وقت امام حسن تے امام حسین مدینے دی گلیاں وچ کھیڈدے سن. میں اس ویلے دی تلوار چلانا وا تے انہاں نوں 1000 تے مینوں 500 تے فرمایا پتر پھر انج کر تمہیں حسن ورگا بن جا تے آ کے 5000 لے جا. اگر ابا جی کرنا کی ہے فرمایا جیے گا حسن دا پیو نے او میرا پیو لے کے آ جا. جیے دی حسن دی ماں ہے او میری ماں لے کے آ جا. فرمایا جیے دا حسن دا بھائی ہے وہ بھائی لے کے آ جا. جیے دا حسن دا نانا ہے وہ نانا لے کے آ جا. فرمایا بچا ہے کہ او دا پیو علی ہے، ماں فاطمہ ہے کہ نانا محمد رسول اللہ. اور پتہ چلیا صحابہ تے اے دسیا ہے کہ اپنے نو تھوڑا دو تے نبی دی آل نو زیادہ دے کے بھیجا کرو. یہ تے وہی کمینے لوگ نے نا جنہ محرم دے 10 دہاڑے آلے نبی نو ترپا کے شہید کیتا تے ہن اودیاں سزاواں پہ کٹ رہے نے. میں کہ الحمدللہ اسی انہاں دے اج بھی نوکر ہاں جنہ اپنے پتراں نو تھوڑا دیتا تے نبی دی آل نو بودا دے کے بھیجیا سی. ہن اگلے دہاڑے آنے تے ایک خطبہ بڑا مشہور ہے، بی بی زینب دا خطبہ بمقام شام، یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جڑا یزید دے جناب وہ سامنے کھڑے ہو کے خطبہ دیتا وہ تے بڑا بیان ہوئے گا. تے میں کیا حضرت زینب دی بڑی بہن ام کلثوم دا تانوں کوئی خطبہ یاد نہیں ہے؟ یہ صرف ایک ہی دی یاد ہے حضرت علی دی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت محسن، حضرت حسن یہ کتنے گئے؟ 10 دہاڑے یہی سنیا جے نا حسین تے زینب، اور بھی نہ کدی سنیا جے. حضرت محسن دے بارے چ سنیا ہے، پتہ ہی نہیں لوگاں نو کہ حضرت فاطمہ دے پتر حضرت محسن بھی سن. حضرت ام کلثوم انہاں دی بیٹی سن، یہ بھی نہیں لوگاں نو پتا. حضرت رقیہ حضرت فاطمہ دی دھی، یہ بھی لوگاں نو نہیں پتا. لوگاں نو پتا شاید 3 یعنی حضرت فاطمہ دے 6 بچے. تو فرمایا جڑی سی نا ام کلثوم حضرت فاطمہ دی بیٹی او بنی سی عمر دی بیوی، یعنی علی جڑا عمر دا سسر بنے ہے تے عمر علی دا داماد بن کے آیا سی. اچھا یہی ام کلثوم گل سن. کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ پہلے یہودی سن، اپنی کتاب سے بڑے بڑے عالم ایمان لے کے آ گئے. ایمان لے کے آئے ایک دن حضرت عمر دے دروازے تے کھڑے ہو کے آندے نے تو کیڑا شخص ہے جڑا جہنم دے دروازے تے کھڑا ہے وہ کتھے ہے؟ کیڑا بندہ جڑا جہنم دے دروازے تے کھڑا ہے وہ بندہ کتھے ہے؟ حضرت ام کلثوم حضرت علی دی بیٹی، حضرت فاطمہ دی بیٹی. ایک توجہ رکھا جائے، حضرت فاطمہ دی بھی سکی دی حضرت فاطمہ تے حضرت علی دی تے حضرت عمر دی بیوی. انہاں جس گری لفظ سنیا نا تے کعب الاحبار پہلے یہودی سن تے آندے نے عمر اے یہودی کی بھی بکواس کردا ہے، اے یہودی کی بک پیا کردا ہے. بیوی سی نا دوسرا کا شور دی بے عزتی سن کے یا شور دے بعد سے انج دے الفاظ سن کے، لیکن سمجھ نہیں سکیاں. حضرت عمر باہر آئے، فرمایا کعب الاحبار کی پہ کہنا ہے؟ سنیا تو من واقعہ کہ جہنم تے کھلوتا جڑا بندہ ہے او لے آؤ جڑا جہنم دے دروازے تے کھڑا ہے. اسی کعب الاحبار نے کہا عمر ایویں گل نہیں. فرمایا تو کتھوں سنیا ہے؟ آخر لگے جناب میں تورات وچ پڑھیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا 10 تورات وچ کی پڑھیا ہے؟ کہ کعب الاحبار آندے نے کہ میں تورات دے وچ اے پڑھیا ہے جنی دیر تک عمر دی حکومت رہے گی عمر جہنم دے دروازے تے کھڑا رہے گا
کسی مسلمان کو جہنم سے نہیں جان دے گا، پھڑ پھڑ کے جنت سے داخل فرمانا چلا جائے گا۔ میں کہ اے جے عمر جن نے اوتے کھلو جانا ہے، ایک پاسے جنت کے دروازے تے کھلو جانا ہے علی نے، ہوں جے کسے دا ہوئے نا دماد جوائی کہ او دے خلاف کریے نا گل تے اگلے ٹکٹ نہیں جے دین دے۔ میں کہا عمر دے سوڑے نے کھلوتا نا جنت دے دروازے تے اوتھے جے دماد دا تے جوائی دا بوز والا ننگے لگا نا تے علی نے سٹ مارنی تے پیچھے چھٹنا ہے تے فرمایا جس کے جانا جہنم والے تے اوتھے دیکھیا نا کوئی علی دے بوز والا نسن لگا ہے تے عمر نے پھاڑ کے تے چھٹنا جہنم وچ تے دسنا ہے تسی ادھروں سٹی جاؤ، عمر ادھروں سٹی جائے، میری محبت والا تسی لگائی جاؤ، تہاڈی محبت والا عمر بچاندا چلا جائے۔ میرے دوستو پتہ چلیا اسی ایویں سارے دا نعرہ نہیں مارتے، سانو پتہ ہے جنہیں دیر تک انہیں سارے نہ منیا انہیں دیر تک بیڑا پار ہونا نہیں، جنہ دا ہو جانا ہے نا اندر ہو جانا ہے، اسی قیامت نو پوچھاں گے جس گھڑی علی دے ہاتھ دا ایک کوئی چھتر پھڑیا نا لگ پتہ جانا ہے۔ علی دی ویسے ہی ایک بڑی ڈاٹی ہے تانوں ادھی بھی پہ گئی تے پتر چی کا دور دور جانی ہے تے قیامت دے قد بھی چھوٹا نہیں ہونا۔ فرمایا حضرت آدم جڑا قد ہونا ہے، بعد حضرت ابراہیم جیسا حسن ہونا ہے۔ فرمایا 140 ہاتھ 70 گز 210 فٹ دا اونچا قد تے پھر ہوئے علی دی سٹ تے لگ پتہ جانا ہے۔ پھر ہوتے جس کری علی آپ چھوٹا بھیڑیا نا پھر ہوتے 14 طبق ہوتے 28 طبق روشن ہو جان گے، 14 اے دے تے 14 اے دے اتلیاں دے جنہ دوروں بیٹھ کے انہوں نے پیغام بھیجے۔ اور یارو عمر تے او بندہ ہے کہ جدے نا دی حکومت صرف انسانات نہیں بلکہ جانورات بھی چل دی رہی ہے۔ ایک چراہا والو بندے نے تکیا نماز پڑھے جنگل میں سکون دے نال، وہ بڑا حیران ہویا، چلا گیا دوسرے دن پھر آیا بکریاں چل رہی نے، چرواہا نماز پڑھے تسلی دے نال، انہیں آخر تیریاں بکریاں نو بیڑیا لے کے نہیں جاندا، ساڑیاں تو 2 منٹ پیچھے ہوئی ہے کول بھی ہوئی ہے کدی کدی چک کے لے جانا ہے، وہ تیریاں کیوں نہیں چکدا؟ آنے نے جناب جس گھڑی آنا نا میں جنگل وچ تے بکریاں چھڈ کے تے بکریاں دے کول کھڑا ہو کے آنا کہ بیڑیو جنگل دیو سن لو، میں لگا جے نماز پڑھن، میں لگا جے نماز پڑھن تے حکومت دا وقت ہے عمر دا، حکومت چل رہی ہے عمر دی تے جن نے میری بکری نو پہنچایا نا نقصان تے شکایت لگی نہیں دربار عمر دے وچ تے میں عمر دا نہ لے کے تہانوں کہنا میری بکریاں دے نیڑے نہیں جانا تے جناب جوان ہے کدی میری بکری توڑتی توڑتی بیڑیے پر چلی جائے تے بیڑیا منہ پھیر جاندا ہے، کیوں؟ انہوں پتہ ہے کہ عمر دا نہ آ گیا ہے، ایتھے جانا نہیں ورنہ عمر لتڑ بھی پھیرے گا تے عمر حشر دے دہاڑے بدلہ ملا کے رہے۔ میں کہا یاد رکھیا جے عمر کو بیڑیا بھی ڈردا ہے کہ عمر بدلہ لے لینا ہے تے جڑا تیرے کو حشر دے دہاڑے پھر عمر لینا نا منظر دنیا تک کے اوتھے سارے ہی ہونے نا اگلے پچھلے تے اوتھے جو عمر دے بوک سارے آ گئے تے پھر بدلے ڈاٹے دینے پینے ہیں، جو اوتھے ابو بکر دے بوک سارے تے عثمان دے بوک سارے آ گئے نا بدلے ڈاٹے ہونے تے ڈاٹے بھی انج دے ہونے نے کہ لگ پتہ جائے گا، کیونکہ عمر ہوے کہ جدی صرف جانوراں تے انساناں تے حکومت نہیں چلتی بلکہ رب نے دنیا دی ہر شے تے عمر نو حکومت عطا فرما چھڈی۔ تسی کو جناب یہ مثال دی آ گئی جانور دی، انسان دی آ گئی، باقی بھی دسو۔ حضرت عمر دا دور سی، رومیاں وال جانا سی حملہ کرن، صحابہ جا رہے ہیں، رومی نسے نسے دوڑ لا کے نس کے جناب پل ٹپیا تے نہر کراس کر کے اگلے پاسے جا کے تے پل سار چھڑیا، ہن صحابہ کھلوتے سن، انہاں بھی ادھر جانا سی، پل گیا ٹوٹ، ہن جڑا سی نا امیر المومنین دے حکم دے نال بنے لشکر دا امیر، سپاہ سالار لشکر دا سپاہ سالار بنے، ہن دریا بھی کہ آ گیا، پانی بھی آ گیا، شیر تے تسی سنیا نا دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ہیں بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ادا پس منظر کیا میں دسا، فرمایا جس کری رومی ٹپ گیا نا دریا تے پل توڑ چھڈیا تے مسلمان ایک پاسے لے گئے تے دشمن دوسرے پاسے مسکرا رہا ہے تے جس کری امیر خلیفہ جڑا بنیا سی جناب لشکر دا امیر تے لشکر دا سپاہ سالار
انہیں کا جناب گھوڑے دریا چلا دیو تے گھوڑے کا قدم دریا چلا کر او دریا اسی اللہ دے ایمان رکھنے والے ہاں تے عمر دے غلام تے عمر دے نام تے لاگے دے فرمایا سارا لشکر گزر گیا گھوڑے کا پیر گلا نہیں ہویا وجہ کی ہے کیونکہ دریا تیری حکومت عمر نے چل دی. ایک خط پہنچیا جناب عمر حضرت عمر دے کول آندے جناب نہر فرات چلتی چلتی بند ہو گئی. انہاں کہا وجہ کی ہے؟ انہاں کہا جی ہر سال جوان کڑی جنی رہتا کواڈ کے دے چنانا سٹیے کہ چلدا نہیں. حضرت عمر نے خط لکھ کے بھیجا فرمایا یہ خط پڑھ کے دریا نو سنایا جائے. کنوں خط پڑھ کے سنانا ہے؟ نہر فرات نو خط پڑھ کے سنانا ہے نہر نو سنانا ہے. سنانا کدا عمر دا. میں کہا جی عمر ہوئے نا تے خط نہرا بھی سن دیاں تے جے عقل مند نو ہجے بھی عمر سمجھ نہ آئے تے پتہ چلیا کہ اے عقل منداں چ شامل ہوندا. حضرت عمر دا خط آیا خط پڑھیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا عمر دا پیغام ہے او دریا نہر اگر تے چلنا نا اپنی مرضی دے نال تے اج تو بعد نہ چلنی سانو تیرے چلن دی لوڑ کوئی نہیں. لیکن اگر تے چلنا نا رب دی مرضی دے نال رب دے حکم دے نال تے فرمایا اج پھر امیر المومنین مسلماناں دا خلیفہ عمر تینو حکم دے رہا ہے کہ چل جا. مؤرخین نے لکھیا اج 1400 سال گزر گئے نے اردو کا دریا چل رہا ہے تے اج تک بھی ہمیشہ چلدا پیا ہے. اے حکم عمر دا جڑا دریاواں تے بھی چلدا ہے. اے حکم عمر دا جڑا ہر پاسے چلدا ہے. تے کئی بندے آکھن گے یار سانو سمجھ نہیں آئی کہ عمر دا حکم دریاواں تے چل گیا ہے تے اے ایک چیز سانو سمجھ نہیں آندی. کئی ہے نا ہالے انہاں دا قصور ہی صرف ہے آنے سانو ولی سمجھ نہیں آندے ولیاں دی کرامت سمجھ نہیں آندی ولیاں دی گل سمجھ نہیں آندی. میں پوچھنا چاہنا صرف ایک گل اینی کہ دس دے سانو تیری جڑی پیدائش ہوئی ہے او پیدائش دے مرحلے جڑے ہوئے نے او تینوں پتہ ہے؟ آنا نہیں. میں کہا چلا میں دسا 40 دن بعد ہویا خون جمع 80 دن دا ہویا مدغا 120 دن دا ہویا نا تے بن گئی بولتی گوشت دی تے اللہ نے فرمایا فرشتہ جا اولا کی کرنا ہے فرمایا دا نام بھی لکھ کے آ ایدی عمر بھی لکھ کے آ جنی دیر جینا ہے وہ بھی لکھ کے آ جو جو کرے گا دنیا سے وہ بھی لکھ کے آ. میں کہا مطلب جو کرے گا اور رب لکھوایا ہے آندہ بالکل رب لکھوایا. میں کہی حدیث ہے بخاری دی حدیث ہے. میں کہا مننا ہے سیاستہ دی حدیث ہے جی بالکل مننا سیاستہ دی حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ جو ہوتا ہے میں کہا جدو رب لکھوائے کہ عمر آکھے تے دریا چل جانا ہے پتہ چلیا رب عمر نو طاقت دیتی ہے تے دریا چلے ہے نا. یعنی کہ رب طاقت دیتی ہے چلے ہے نا. اگر مصطفیٰ رب طاقت دے تو دس کے مصطفیٰ نے اپنے خلیفہ عمر نو طاقت نہیں دیتی ہوگی. اج کل دے کافر تے استدراج کرنے والے وہ اپنی بڑی کرامتاں دکھا لیندے نے. میں کہ جب رب دے سچی ہون وہ پھر اپنی کرامتاں نہیں دکھانے. لیکن ایک چیز یاد رکھیا جی جڑی افسوس ناک چیز تہاڈے سامنے رکھنی وہ چیز کی ہے جناب ساڈے معاشرے دا سب تو بڑا المیہ مختصر گل کرنا ہے. اگر چلے جائیں نا اج کل کسی دربار تے اوتھے ہون 2 دربار ایک ہوے صحابی دا تے ایک ہوے کسی ولی دا تے ولی دے دربار تے بڑیاں چادراں تے ہار نے پر صحابی دے دربار تے شاید ایک چادر بھی نہ ہو. انج ہے نہیں ہے. اے ہیڈ انہاں نے تھوڑا اگے جائیں نا گجرات والے تے کول اللہ دے نبی دے بھی ایک قبر ہے تے اس کو تھوڑا جا پیچھے ایک ولی دی قبر ہے. ان دی گل ہے ہن دسیا دے دوواں قبراں دے وچ اگر آپس میں دیکھیا جائے ملا کے تے کنوں سجایا زیادہ ہے. میں نہیں بولیا تانوں پتہ نہیں جنہاں جنہاں دیکھی ہیں کہ پچھلی قبر بہت سجی نبی دی قبر گھٹ سجی. میں کہ اے ولی 500 واری پیدا ہو جائے نا تے 500 واری پیدا پہ لکھ لکھ سال عبادت کرے تے جڑا نبی چلے ہے جس رات نو تے نبی دی جُتی نو لگی ہے نا خاک یہ او دے برابر بھی نہیں ہو سکتا. لیکن او دا دربار سج رہے اللہ دے نبی دا دربار نہیں سج رہے. ایک یہ نحوست ہے نہیں ہے. سوچیا جے کبھی
صحابہ دا دربار میں کہ ولی ساری عمر عبادت کرے نا تے جڑی خاک اڑ کے صحابی دے نک دے وچ جائے نا گھوڑے دے گھوڑا چلے خاک اڑے اڑ کے گھوڑے دے نک چ جائے فرمایا ولی وہ خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتا تے ساڈے کیوں دے اج کل 11ویں حرف منا دے ہو منانی بھی ہے قیامت تک مناواں گے بھی لیکن کدی اے دسیا جی 18 ذوالحجہ تے تو عثمان دا عرس منایا یکم محرم الحرام جناب حضرت عمر دا منایا 22 جمادی الاخرى حضرت ابوبکر صدیق دا منایا 21 رمضان المبارک حضرت مولا علی دا منایا میں کہ 11ویں دا منا لو لیکن 11ویں والے پیراں دے پیر تے سارے ولیاں دے سردار مولا علی دا عرس چھڈ بیٹھے ہو یہ کیڑی فلاح ہے یہ فلاح کوئی نہیں یہ صرف جڑے ساڈے درباراں تے بیٹھے ہیں نا تیل والی مشین میں گدی نشین نہیں آندا جڑے گدی نشین ہیں الحمدللہ سر تاج ساڈا صحیح انہاں دے پیراں دے خاک دے برابر بھی نہیں جڑے گدی نشین حقیقی نے حقیقی گدی نشین الحمدللہ ہے نے لیکن کہیں گدی نشین نے تے کہیں بھیڑ مشین نے جنہاں ماشاءاللہ نذرانے بھی اندر قبر دی کمائی بھی اندر سارے معاملات اندر تھلے گڈیاں بھی چنگیاں جی بندہ کہنا پیر صاحب جمعہ پڑھاؤ گے او نہیں جی اسی جمعہ نہیں پڑھا سکتے میں کہا جمعہ نہیں پڑھا سکتا قبر دی کمائی کھا سکنا بولو نا پھر تسی آپ کو کل صاحب کیویں حال لے پتر خراب تسی کیتا ہے کیوں جا کے انہاں نوں چندے دے کے آندے ہو اسی اج تک انہاں دے چندے دی فضیلت بیان نہیں کیتی یا میں تو انہوں آکھیا ہے کدی کہ لے جاؤ چادر تے چڑھا کے آ جاؤ کدی آکھے یہ خراب اسی کیتا ہے یہ جناب پیر صاحب آ جانا کسی پنڈ تے ایک مرید اگے کے پھردا ہے ایک کنے اپنے اپنے گھر پیراں دا پھیرا پوانا ہے 2,000 جمع کروائی جاؤ میں کہ یہ پھیرا نہیں پہ رہا اب کو سمجھ جاؤ جو پہ رہا ہے یہ صرف جولی بڑی جا رہی آج ہوتی 2,000 دے میں کہا پیر او نہیں جرا 2,000 دے پھیرا پائے میں کہا پیر او نے جرا اپنے گھر بیٹھا ہوئے تو مرید مقدر چمتانا چلا جاتا وہ یار اسی بھی پیر تک کے نے ایک ساڈا بھی پیر ہے ساڈے بھی امیر اہل سنت نے وہ ساڈا بھی پیر ہے جڑا اج تک کراچی بیٹھا ہے کبھی مریداں دے گھر جا کے نذرانے نہیں گئے لیکن رب پاک دی قسم جو کہ کہنا اج بھی دنیا تے مدینے والے دے نعرے الیاس قادری میں بات ہے ایک خراب کنے کیتا اسی کیتا ہے ایک واری نہ لاؤ 500 پیر نو دوسری باری کہ بلا گھر آندا ہے جڑا 500 چھڈ کے گھر نہیں آیا اونوں پیر پھڑیا کر لیا ہیں چھڈ دیو میں کہنا 2 کام تسی چھڈ دیو نا ایک ملنگا نو دینا تے دوجا پیراں دی خدمت کرنا تے اے پیر ادھے تانوں کل مزدوری کرتے نظر آن گے اے مصریاں پیچھے نہ لگ گیا تے مینوں آپ ہی پوچھیا جے یہ ساری پیر مرید نکل جانی ہے جڑے پہلے منشی پھر قاضی پھر ملوانے پھر توانے تے پھر فلانے بن کے تے پھر بن کے سید تے پھر بن کے شاہ تے پھر پہ گئے ساڈے گلے چ پھا پہ گئے نا پھا پنگا انہاں پانا ہے پھر مولوی لوگ آ کے لینا مولوی صاحب تہاڈا پیر نہیں کرتا ہے او اللہ دے بندے اسی تہاڈے گھر گئے ساں تے مرید ہوو اسی کوئی ٹیلی گرام کر لیا اسی خط کر لیا اسی کیوں ہو گئے ہو جی اج بھی مرید ہونا تے بندے دے پتراں دے ہوو نا میں تانوں دسنا آ جاؤ پیر کبیر شاہ صاحب دے بیٹے عمل آ جاؤ اسی دیکھے اج بھی الحمدللہ فیض پیراں دا نظر آندا ہے اسی دیکھے نا مرید پیر نہیں انہوں نے مریداں دی گل کر رہے جنہوں نے اسی دیکھے عمل والے اگر اج بھی آنا کسی چنگی گدی تے آؤ تو صحیح نہ تانوں پتہ چلے اج بھی آؤ الیاس قادری دے قدماں وچ تانوں مدینے والے دا دربار یاد نہ آئے تے مینوں پھڑ لیا میں کہ جڑے پیر دے کول بیٹھے سانوں رب یاد نہ آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایمان والا مسلمان ہوے چنگا یار ہوے جنوں دیکھ کے رب یاد آئے میں کہ جے پیر نوں بھی دیکھ کے رب یاد نہ آئے چمک چھلو یاد آئے تے فائدہ کی ہے جڑے پیر کے ہاتھ دیا 10 انگوٹھیاں دے کے مرید صرف وہی ویکھدا رہ جائے انہیں مدینہ کتوں ویکھنا ہے پتہ چلے آ خراب اسی کیتا ہے قصور انہاں دا نہیں اسی پیسہ دیتا ہے جو سر تے چڑھے نے اسی نہ دیتا ہوندا تے تھلے ہی نپے رہندے تے جنہاں دی حقیقت پیری مریدی حق والی ہے نا قسم خدا دی اج بھی تک ہے انہاں کدی آ کے مریداں کولوں لے نہیں
بلکہ جس کے لیے مریدہ نگر آ جائے تو دے کے بھی جاننے نے تو مقدر سنبھال کے بھی جاننے نے. اللہ کرے سانو یہ گل سمجھ آ جائے تو ساڈا معاشرہ کی معنی میں چنگا بن جائے، صحابہ دا عاشق بن جائے.